الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب شهد النجوى فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف خلقه السيد بريته سيدنا وسيد المرسلين وشفيعنا وشفيع المذنبين وحبيبنا وحبيب قلوب الصادقين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما صلوات بھیجیے محمد محمد. حاضرین محترم، طلبگاران دین اور وارثان دین کے موضوع پہ یہ آج ہماری آخری نشست ہے. خداوند عالم سورہ مبارکہ جمعہ میں طلبگاران دین کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب یہ کوئی لہو دیکھتے ہیں یا تجارت تو اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اے میرے حبیب آپ کو نماز جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے ترک کر دیتے ہیں. میرے محترم سامعین، قرآن مجید یا خبر ہے یا حکم ہے. خبر ہے تو یا شان ہے یا تنبیہ ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہے. حکم یا امر ہے یا نہیں ہے. وارثان دین کے بارے میں اور طلبگاران دین کے بارے میں اگر آپ ایک ایک آیت اٹھا کر دیکھیے گا تو آپ کو وہ حقائق ملیں گے کہ جنہیں آسانی سے امت سمجھ سکتی ہے. بالکل ابتدا میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. سورہ مبارکہ مائدہ میں خداوند عالم
ارشاد فرماتا ہے اے ایمان لانے والو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرفقین۔ اے ایمان لانے والو یعنی اے طلبگاران دین، وضو کرو، غسل کرو، تیمم کرو۔ وضو کا طریقہ، غسل و تیمم کا بیان ایک ہی آیت میں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم۔ اللہ حرج نہیں چاہتا، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لِيُطَهِّرَكُمْ ہے، لیکن امت اس آیت کو جو طلبگاران دین، وابستگان دین کے بارے میں ہے، آیت تطہیر نہیں کہتی۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایمان لانے والو وضو کرو، غسل کرو، تیمم کرو۔ کیوں؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم وضو، غسل، تیمم کر کے خود اپنے آپ کو پاک کرو۔ اور وارثان دین کے بارے میں، اہل بیت طاہرین کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا حتمی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، تم سے وہ خود ہر رزق کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ خود تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے ہر نجاست اور گناہ سے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ کیا فرق ہے طالبان دین میں اور طلبگاران دین اور وارثان دین میں؟ طلبگاران وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کہتا ہے کہ تم خود وضو غسل کر کے خود اپنے آپ کو پاک کرو، اور وارثان دین کی شان بیان کرتا ہے کہ تم وہ ہو کہ جن کے لیے اللہ ارادہ کیے ہوئے ہے کہ تمہیں خود پاک رکھے۔ جو خود اپنے آپ کو ناپاک ہونے سے پاک کریں وہ صاحب و طالبان دین ہیں، اور جن اللہ نے پاک رکھا ہے وہ وارثان دین۔ لہذا پوری امت کوسے باشد کسی فرقے کا ہو، وہ جو انما یرید اللہ ہو والی آیت ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کو پوری امت آیت تطہیر مانتی ہے۔ کیوں؟ پوری کائنات میں فقط اہل بیت ہیں کہ جنہیں پاک رکھنے کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزو؟ اور آپ قرآن کی خبریں پڑھیے، قرآن کے احکام دیکھ لیجئے۔ یہ تو خیر الگ موضوع ہے اور اس کو اس وقت چھیڑ نہیں سکتا ہوں، آخری نشست ہے، ورنہ یہی طویل بیان کے آیت تطہیر جہاں پہ قرآن مجید میں ہے نا، اس کے پہلے اور بعد کم از کم 22 صیغے ہیں جمع مؤنث حاضر کے۔ پہلے بھی ازواج رسول کا تذکرہ، بعد میں بھی ازواج رسول، درمیان میں اہل بیت رسول کا تذکرہ ہے۔ سیاق و سباق میں قبلہ نسبتی رشتہ دار، یعنی ازواج رسول کون ہے؟ نسبتی رشتہ دار، اور درمیان میں خونی رشتہ دار۔ تو یہ یہاں آیت کیوں ہے؟ اللہ ریئلائز کیا کرانا چاہتا ہے؟ میرے عزیزوں، میں نے کہا نا یہ تو پورا ایک اشرے کا بیان ہے جسے ایک لفظ میں کہہ کر پڑھ رہا ہوں۔ سیاق و سباق میں خبر نہیں ہے، سیاق و سباق میں حکم ہے، اور درمیان میں خبر ہے جو شان اہل بیت بیان۔
اہل بیت کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اول آخر پہلے بعد جو آیتیں ہیں ان کا 22 کم از کم جمع مؤنث حاضر کے سیغے ہیں، جن میں اللہ کہہ رہا ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، کرنا فی بیوتکن، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو، نماز پڑھو. یہ اول آخر میں حکم ہے اور درمیان میں شان ہے. اللہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ دیکھو کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، ٹھہری رہو، نماز پڑھو، بناؤ سنگار زمانے جاہلیت کی طرح کے ظاہر نہ کرو. دیکھو تم نسبتی رشتہ دار ہو تو خونی رشتہ داروں کی شان یہ ہے تو کبھی ان کے مقابلے میں گھر سے نہ مت نکلنا. تو وارثان دین کی شان اور ہے اور طلبگاران دین کی شان اور ہے. بس ایک آیت اور عرض کرتا ہوں اور جو بڑی مشہور آیت ہے، بلکہ آیت کو کیا پڑھوں، ایک حقیقت آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. اللہ نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیت. تو نہ اللہ کھانا کھاتا ہے، نہ اللہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ ملنے جاتا ہے کہیں. اللہ کوئی کام، کہ اللہ سبحانہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. لیکن حاضرین پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، 2 عمل ہیں جو اللہ کرتا ہے. اس نے خود کہا ہے کہ 2 عمل ہیں. سورہ احزاب کی 56ویں آیت 57ویں آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اس سے اگلی آیت ہے کہ اللہ لعنت بھیجتا ہے ان پر جو نبی اور مومنین کو اذیت دیتے ہیں. پتہ چلا اللہ کھانا نہیں کھاتا ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. لیکن 2 عمل ہیں جو اللہ کرتا ہے، ایک درود پڑھنے کا عمل، ایک لعنت بھیجنے کا عمل. یعنی وہ ہستیاں جو وارثان دین ہیں ان پہ اللہ درود بھیجتا ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے بیزاری، لعنت اور نفرت کا اظہار کرتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو درود ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. یہ پوری آیت پڑھیں نا، اس آیت کے اندر ایک خبر ہے اور 2 حکم ہیں. توجہ فرمائیں گے. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے. یا ایھا الذین آمنو، اے طلبگاران دین، اے ایمان لانے والو، اے صحابہ، اے امت، اے قیامت تک ہونے والے مسلمانوں. یا ایھا الذین آمنو، اب اللہ 2 حکم بیان کرتا ہے. پہلے مخاطب بنایا، صلو علیہ، پہلا حکم یہ کہ تم بھی درود بھیجو، اور دوسرا حکم وسلموا تسلیما، اور جن پر درود بھیجو پھر انہیں مان بھی جاؤ، پھر انہیں تسلیم کرو، جو حق ہے تسلیم کرنے کا. توجہ آئے تو درود میں اللہ نے پہلے فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یہ ہے خبر دی ہے. اور اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تمہارے لیے دو آرڈر ہیں. تم درود بھیجو، پہلا آرڈر. دوسرا، جن پر درود بھیجو پھر انہیں تسلیم کر جاؤ. یہ نہیں ہے کہ تم درود بھیجو اور پھر انہیں محکوم بھی بنا لو. یہ نہیں ہے کہ انہیں درود بھیجو اور پھر انہیں نماز بھی پڑھانے لگو.
پھر انہیں تسلیم کر جاؤ، پھر انہیں مانو کا کیا مطلب ہے کہ یہ درود پڑھنے کے بعد یہ مانو کہ حاکم یہ ہیں، محکوم ہم ہیں، آقا یہ ہیں، غلام ہم ہیں. پھر توجہ فرمائیں گے اللہ دو عمل کرتا ہے، ایک درود بھیجتا ہے، ایک لعنت بھیجتا ہے. اور درود ہے توجہ، اب کیا پھیلاؤں اور کیا چھوڑ دوں. میرے عزیزو، قرآن کی ایک شان ہے کہ کبھی جز بول کے کل مراد لیتا ہے، کبھی کل بول کے جز مراد لیتا ہے، کبھی فرع بول کے کل مراد لیتا ہے. کہ یہ نبی پہ درود ہے تو آیت میں لفظ ہے النبی، لیکن پوری امت متفق ہے. پہلے میں جملہ کہہ ہی دوں کہ جو درود کیا ہے. درود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں، یہ بتائیے کہ حکم درود ہے تو ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ ایسے کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا ہمارے بھائیوں کے یہاں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. معنویت وہی ہے، کما صلیت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم نماز جنازہ میں یہ درود پڑھتے ہیں، یعنی پیغمبر کے لب عصمت سے دہن مبارک سے لفظ نکلے ہیں جو کرسٹل کلیئر ایک بات ہونی چاہیے آج کے اس بیان میں اور نہ بھولنے والی، اور امت اس کو بھولے ہوئے بھی نہیں ہے، کہ جو یہ درود ہے not made by آل محمد، یہ امت کا بنایا ہوا بھی نہیں ہے، آل محمد کا بھی بنایا ہوا نہیں ہے. درود جو ہے پیغمبر کا سکھایا ہوا اور وحی الہی سے بتایا ہوا ہے. یاد رکھنا جو درود ہے، اے اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر، یہ پیغمبر نے صحابہ کو سکھایا، یاد کرایا. اس کی نص ہے، یعنی کوئی شخص اس کا انکاری نہیں ہے. یہ نہ شیعوں نے بنایا درود، نہ سنیوں نے بنایا درود، نہ دیوبندیوں نے، نہ بریلیوں نے، نہ وہابیوں نے، نہ صوفیوں نے، نہ تبع تابعین نے، نہ تابعین نے، نہ صحابیوں نے، نہ اہل بیت نے. درود کس نے بنایا؟ درود نبی نے بنایا. تو قرآن میں لفظ اس آیت میں النبی، تو درود تو بنایا رسول اللہ نے، رسول اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے ڈیلیور کیا، رسول اللہ نے کمیونیکیٹ کیا، رسول اللہ نے جو بتایا وہ درود امت کو سکھایا. اٹ مینس کہ النبی جو ہے نا ریپلیسڈ بائی محمد وآل محمد. تو اس میں امت کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے، نہ اہل بیت کا کوئی دخل، نہ آل محمد کا، کسی کا نہیں. یہ نبی نے کیا ہے. اور میں برابر مجلسوں میں عرض کرتا چلا آیا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا پیغمبر کے آئی کیو لیول کے مطابق. مخاطب اللہ، مخاطب رسول، خطاب ہے قرآن مجید، متکلم اللہ ہے اور مخاطب رسول اللہ ہے، کلام قرآن ہے. تو مراد متکلم یعنی اللہ کی مراد، متکلم اللہ ہے. مراد متکلم جس کے آئی کیو لیول پہ قرآن نازل ہوا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ نے جو چاہا وہی پیغمبر نے سکھایا. تو اس میں بحث ہی کہ یہ کیسے اور وہ کیسے، ارے پیغمبر نے درود یہی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے میرے عزیزو، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے.
مراد متکلم میں اس پہ دلیل چھوٹی سی دے دوں، اور اگرچہ یہ کوئی فقہ کی کلاس نہیں ہے، مجلس اعضاء ہے، تو اس میں تمام اذہان کی کیپیسٹی دیکھ کر مجلس پڑھی جاتی ہے۔ میرے سے ذہن میں آیت آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں۔ پھر پیغمبر نے کہا اقیم الصلاۃ، آیت پڑھ کے سنائی، نماز پڑھو، تو نماز پڑھو جو کہ آیت تلاوت کی تو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، ورنہ بالکل یعنی ایک جملہ نماز قائم کرو، کس طرح قائم کرو، نریٹڈ بائی پیغمبر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایسا ہی ہے نا۔ تو وہ سمیٹ کر اللہ نے کہا، رسول نے پھیلا کر نماز پڑھ کر دکھائی، کیونکہ مراد متکلم تو وہی جانتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو، زکات دو۔ وارکعوا مع الراکعین کا کیا مطلب؟ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وارکعوا مع الراکعین، اور نیچے مترجمین ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھو، زکات دو، اور نماز با جماعت پڑھو۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ نے تو جز بولا ہے، اللہ نے کل کہاں بولا ہے؟ اللہ نے کہا رکوع کرو، تو بس آپ رکوع میں شامل ہو کر باہر نکل آئیے، آپ نے نماز با جماعت پڑھ لی۔ کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی فقیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، یہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا مطلب ہے سجدہ بھی اس میں شامل ہے، قیام بھی اس میں شامل ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی اس میں شامل ہے، قرأت بھی اس میں شامل ہے، قنوت بھی اس میں شامل ہے، تشہد بھی اس میں شامل ہے، سلام بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن اللہ جز کا نام نہیں لیتا، ایک کا نام لیتا ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کا یہ سلیقہ ہے، یہ اسلوب ہے کہ کبھی جز بول کے کل مراد لیتا ہے۔ یہ مراد متکلم وہ سمجھتا ہے کہ جس پہ قرآن نازل ہوا، لہذا اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں درود نبی پہ، اور آپ نے جو درود سکھایا وہ یہ کہ اے اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد۔ اور پھر آیت کا دوسرا حکم، اور انہیں تسلیم کرو صاحبان درود۔ اگر کوئی ابھی تک نہ سمجھ پایا ہو تو مجھے ایک آیت اور پڑھ لینے دیجیے۔ یہ تو آیت درود ہے، یہ صرف ایک آیت درود تھوڑی ہے، توجہ، ایک اور جگہ بھی ہے، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ قرآن مجید میں۔ اور ہر مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ اللہ تم پر درود بھیجتا ہے، تو مراد یہ امت کا تذکرہ ہے، وہاں امت سمجھتی ہے کہ امت پہ درود نہیں ہے۔ توجہ، یعنی میں ایک دقیق منزل کو لمحوں میں طے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سب سمجھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ آیت درود نہیں ہے، توجہ، آیت درود نہیں ہے۔ تو اس کی شرح میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ نہیں، اصل میں تو درود نبی اور اولاد نبی، نبی اور آل نبی پہ ہی ہے۔ اے اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر۔ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک گلاس دودھ سے پر ہو تو آپ اس میں اور دودھ ڈالیے گا تو وہ تو پہلے ہی لبریز ہے، تو لبریز ہو کر وہ باہر نکل کر جدھر گڑھے ہیں، کمیے ہیں، وہاں جائے گا۔ تو جو رحمت للعالمین ہو تو ان پر کوئی رحمت آپ کے بھیجنے سے رحمت تھوڑی جاتی ہے، وہ آپ کے کہنے سے جو ریپیل ہو کر اثر آتا ہے، یہ ریپیل ہونے کی بات ہے۔ لیکن اصلاً جن پہ درود ہے، توجہ، وہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک آیت تھوڑی ہے، ایک حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، پیغمبر سے صحابہ کرام نے، اور میں یہی کہتا ہوں، کیا کہنا ان طالبان دین کا اور طلبگاران دین کا، کہ انہوں نے پوچھ کر حقائق کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ تو یہ مستدرک حاکم نشاپوری میں بھی ہے، مشکات شریف جو امت کے نصاب میں ہے اس میں بھی ہے، اور
کنز الاموال میں، یعنی جو نام لیتا ہوں اور یکدم نو کا زبان پہ آتے ہیں، یہ ڈیفینیٹ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ ان میں تو ہے کہ صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہم نے آ کر پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، یہ تو فرمائیے کہ آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبیا آدم و بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی آب و گل کی منزل میں تھے۔ تو اب ایک سوالی ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آدم جو ہیں وہ آپ تو ان سے پہلے نبی تھے، کب سے تھے؟ اب یہ میرے جملے ہیں کہ آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ کب سے تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ اب یہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق خطاب کرو۔ پیغمبر نے یہ تو بتایا نہیں کہ کب جب تب تو کس طرح سمجھائیں، کیونکہ آپ تو اس وقت نبی بنے جب کب تب نہیں بنا تھا، زمانہ بنا ہی نہیں تھا، گردش لیل و نہار نہیں تھے۔ تو آپ نے کہا میں تو اس وقت نبی تھا جبکہ ابھی آدم آب و گل کی منزل میں تھے۔ توجہ فرمائیں گے۔ تو صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آدم جو آپ کے بعد بنے، انہیں تو اللہ نے ان فرشتوں نے ان کو تو سجدہ کیا، تو اتنی بڑی فضیلت، آپ کو تو فرشتوں نے کوئی سجدہ نہیں کیا۔ تو پیغمبر بہت کم موقعوں پر مسکرائے ہیں تو آپ نے تبسم فرمایا۔ آپ نے کہا آدم کو، حالانکہ جو سجدہ ہوا ہے، آپ اہل نظر ہیں، اہل دانش ہیں، ارباب فہم ہیں کہ وہ جو فرع نور اور روح انہی کے سبب سے تو سجدہ ہوا ہے، لیکن ہر ایک کا ظرف معرفت ہوتا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ انہیں سجدہ ہوا اور آپ کو نہیں۔ آپ نے مسکرا کر کہا، تبسم فرمایا کہ سوالی آدم کو جو سجدہ ہوا فار اے وائل، ایک لمحے کے لیے ہوا تھا، ایک لمحے کے لیے۔ یہ فضیلت کہاں، اور وہ فضیلت کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں مجھ پر اور میری آل پر، تو اس پر تو غور کر کہ اللہ کب سے ہے، اس کے فرشتے کب سے ہیں، اللہ کب تک رہے گا، فرشتے کب تک رہیں گے، تو اس پر تو غور کر۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ صاحبان درود ہیں۔ اب یہ پیغمبر آیت کو تلاوت فرما رہے ہیں، یعنی کلیکٹیو ناؤن جو ہے نا، کہ وہاں نبی النبی ریپلیس بائی محمد و آل محمد، یہاں پیغمبر خود صحابی سے فرما رہے ہیں کہ قرآن میں آیت نہیں پڑھی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ سورہ بقرہ میں، کہ یہ وہ ہیں، ان کے شان کیا ہے نا کہ ان پر ان کے خالق کی طرف سے، رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے۔ اولئک هم المہتدون، اور یہ وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ محتدون اس میں مفعول ہے نا، یعنی جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے ہیں۔ سوالی درود بھیجتے ہوئے بس یہ سوچ لینا کہ میں جن پر درود بھیج رہا ہوں وہ کبھی گمراہ تو نہیں رہ چکے۔ بس یہی فرق ہے قبلہ طلبگاران دین میں اور وارثان دین میں، کہ طلبگاران دین کو حکم ہے کہ وہ درود بھیجیں محمد اور آل محمد پر، اور وارثان دین وہ ہیں کہ جن پر درود ہے اللہ بھی بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی درود بھیجو، مل کر صلوات بھیجو محمد اور محمد۔ توجہ ہے میرے عزیزو، اگر بات یہاں تک پہنچا سکا ہوں۔ ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ ہماری کوتاہی معلومات بھی ہے، اور امت مکلف بھی نہیں ہے۔ درود کے معنی ہے اللہ رحمت بھیج محمد اور آل محمد،
رحمت درود کا ترجمہ نہیں ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں لہذا ہمیں رحمت ترجمہ کر دیتے ہیں. رحمت ترجمہ ہے ہی نہیں. آپ یقین مانیے ایک مادر زاد اندھا ہو، پیدائشی اندھا ہو، اسے کہیے کہ آسمان کا رنگ کیا ہے تو آسمان کا رنگ اسے آپ لاکھ سمجھائیے آپ سمجھا نہیں سکیں گے. قرآن مجید میں ہے کہ من و سلوہ نازل ہوتے تھے. اب من و سلوہ کو آپ حاشیے پہ لکھ دیجیے تیتر تھے، بٹیر تھے، جو مرضی لکھیے. من و سلوہ اگر شیپ وائز یہ پرندے بھی ہوں جو نازل ہوتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ کو تمہیں بہشت میں پھل ملیں گے، میوے ملیں گے، اس دنیا سے شکل و شباہت رکھتے ہوں گے تو بھی متشابہہ، شباہت رکھتے ہیں، ذائقے کا مقابلہ نہیں ہے. توجہ ہے تو حقیقت تو چھپی رہی، حقیقت تو صاحب چھپی رہی. تو من و سلوہ نہیں دیکھا ہے تو ہم کیا ترجمہ کریں اور ہم اس کی حقیقت کو کیا سمجھیں. اللہ نے بھی کیا کہا کہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. توجہ، میں نے عرض کیا کہ امت درود کی حقیقت سمجھنے کی مکلف نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں سکتی. ان کا آئی کیو لیول میں درود کی حقیقت سمجھنے نہیں آ سکتی. مکلف سمجھنے کی نہیں ہے، محکوم بھیجنے کی ہے. درود بھیجنے کی محکوم ہے، سمجھنے کی مکلف نہیں ہے. تو ہے کیا؟ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والو تم بھی درود بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، لفظ ہے صلو علیہ، تم صلو علیہ، تم بھیجو. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. وہ کہتے ہیں تم بھیجو، ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج. وہ کیا بھیجے، کیا بھیجتا ہے اور تم کیا بھیجو. وہ کہتا ہے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں تو بھیج. حقیقت جو ہے وہ آیا نہیں ہے. درود کی حقیقت کیا ہے یہ امت سمجھ ہی نہیں سکتی. اے ایمان لانے والو تم درود بھیجو محمد اور آل محمد پر. تو ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں اللہ تو بھیج محمد اور آل محمد پر درود. بس میرے عزیزو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں پھیلاتا چلا جاؤں. بس اتنا تو عرض کروں گا کہ جو درود ہے وہ بس اتنا ہی ہے، اے اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر. یہ نص کے ذریعے رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے. باقی رہا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم اور آل ابراہیم. یہ صاحب درود کا وہ حصہ ہے جو ایکسپلینیشن کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے. جیسے آپ کہیے کہ آپ مجلس پڑھیں ویسی جیسی کہ طالب جوہری صاحب پڑھتے ہیں، تو جو مجھ کو پڑھنی ہے وہ حقیقت ہے اور جو مثال دی گئی ہے وہ مثال ہے. تو یہ کما صلی اللہ علیہ ابراہیم علیہ ابراہیم جو ہے یہ پیغمبر نے سمجھانے کے لیے، تاکہ امت کہیں آل کا مطلب کرتے ہوئے بھول نہ جائے اور جو آل محمد نہیں ہیں انہیں آل محمد نہ بنانے لگے. اور آپ حیران تو ہوں گے، کر کے تو دیکھیے، کسی سے پوچھ کر تو دیکھیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم. اگر مثال ہی دینی ہے تو اے اللہ تو نے اپنے پیغمبر کے ذریعے جس طرح تو نے درود بھیجا آدم پر اور آل آدم پر، اسی طرح تو درود بھیج. ہر مولانا آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے گا کہ نہیں صاحب درود یہ نہیں سکھایا تھا، درود تو سکھایا تھا کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ ابراہیم. کیوں صاحب آدم پہ درود اور آدم پہ درود نہیں ہے؟ وہ کہیں گے نہیں آدم پہ تو درود مانا جا سکتا ہے. آدم کے آل میں
بیٹوں میں ہی ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے. جہاں قاتل آ جاتا ہے درود ٹھہر جاتا ہے. تو قاتلوں پہ درود نہیں آتا ہے. بس امت اسی پہ غور کرے. آپ قاتل کو رضی اللہ بنائیے, مقتول کو رضی اللہ بنائیے, لیکن قاتلوں پہ درود نہیں آ سکتا ہے. توجہ, قاتلوں پہ درود نہیں آ سکتا. اس لیے کوئی بھی کما صلی اللہ تعالیٰ آدم علی آل آدم کو نہیں مانتا ہے. تو ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ ہے. اور بخدا کیا کہنا ندرت کا اور پیغمبر کا کمیونیکیٹ کرنے کا. پورا قرآن مجید پڑھ رہیے آپ, لفظ آل ابراہیم 2 دفعہ ہے پورے قرآن میں. ابراہیم 69 مرتبہ ہے, لیکن آل ابراہیم 2 مرتبہ ہے. اور دونوں آیتیں ایویلیویٹ کرنے کے لیے آل محمد کو, آل محمد کون ہیں یہ سمجھانے کے لیے نا 2 ہی آیتیں وہ کافی ہیں. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین. اللہ نے مصطفیٰ بنایا, اللہ نے چنا آدم کو, اللہ نے مصطفیٰ بنایا چنا نوح کو, اللہ نے مصطفیٰ بنایا چنا آل ابراہیم کو, آل عمران کو. پتہ چلا آل ابراہیم کون, جو مصطفیٰ. آل ابراہیم کون, جو چنی ہوئی, اللہ کی چنی ہوئی, جن کا جو بے عیب, جو بے عیب ہیں تو وہ آل ابراہیم. اور دوسری آیت وقت آتا ہے نا آل ابراہیم. پہلی آیت جو اللہ اصطفیٰ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی ہے, یہ سورہ نساء میں ہے. وقت آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. یقیناً ہم نے آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, ہم نے کتاب و حکمت دی آل ابراہیم کو. آتیناہم ملکا عظیما, ہم نے ملک عظیم دیا, اقتدار عظیم دیا آل ابراہیم کو. آل ابراہیم کو توجہ ہے, آل ابراہیم کو کتاب و حکمت جسے ملے وہ آل, اقتدار عظیم جسے ملے, جسے رب عظیم جن کے اقتدار کو عظیم کرے وہ آل. آل ابراہیم کون, بے عیب چنی ہوئی. آل ابراہیم کون, کتاب و حکمت کی وارث. آل ابراہیم کون, اقتدار عظیم کی حامل. ابراہیم کون, اللہ کے خلیل, ان کے 2 بیٹے اسماعیل و اسحاق, دونوں معصوم. توجہ ہے, اسماعیل کی نسل میں ہمارے پیغمبر, اور ان کی آل 12 امام اور جناب سیدہ, اور اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی, یعقوب کے بیٹے یوسف. توجہ ہے, یوسف کہاں, قید خانے میں ہے. یوسف کہاں, غلام بنا کر بیچے جا رہے ہیں. توجہ ہے, قید خانے میں ہیں, تب بھی اقتدار عظیم کے مالک. تخت پہ ہیں تب بھی اقتدار عظیم کے مالک. بھائی کم و بیش 1 لاکھ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. کم و بیش, سب مانتے ہیں, کم و بیش 1 لاکھ انبیاء آل ابراہیم, سب بے عیب, سب چنے ہوئے. پتہ چلا اقتدار عظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت بھی پاس ہو. صرف 4 ہی نبی تو تھے کہ جن کے پاس حکومت تھی, باقی تو سب بظاہر رعایا تھے لیکن حقدار وہی تھے, ملک عظیم کے مالک وہی تھے. بس میرے عزیزو, پیغمبر نے جو یہ درود سکھایا نا کہ اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر, جیسے کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر, تو صرف یہ سکھانے کے لیے کہ دیکھو محمد ویل نون, ابراہیم ویل نون, آل ابراہیم ویل نون. اگر تمہیں آل محمد سمجھ میں نہ آئے تو ان کے کریکٹرسٹکس کو دیکھ کر, جن میں یہ کریکٹرسٹکس ہوں وہ آل محمد ہوں گے. امت کے خطا کار, امت کے گناہ گار, امت کے محتاج, دین سیکھنے کے محتاج, وہ آل محمد نہیں ہوں گے. توجہ رکھنا. واقعی وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ وارثان دین وہی ہوں گے جو پڑھے لکھے ہوں اللہ کی بارگاہ سے,
لا تعلمونہ، میں نے مختلف بنیادیں ان مجالس میں بیان کی ہیں، تو وہ معصوم ہوں گے. تم وضو کرو، غسل کرو، تیمم کرو، خود اپنے آپ کو پاک کرو. آل محمد کون جنہیں اللہ نے پاک رکھا؟ آل محمد کون جو وہاں سے پڑھ کر آئے؟ آل ابراہیم کی مثال دے کر اللہ نے، آپ جانتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ تمہیں انسانیت کا امام بنایا، جاعلک للناس اماما، قال من ذریتی، عرض کیا پروردگار میری ذریت میں سے. تو کئی عہدہ ہی ایسا ہے جو ظالمین کو نہیں ملتا ہے. تو نمبر ایک تو حضرت ابراہیم نے پوری اولاد کے لیے مانگا ہی نہیں ہے. من ذریتی، امامت من ذریتی، میری ذریت میں سے، پوری ذریت کے لیے نہیں مانگا، اس میں سے چنی ہوئی. اور ابھی اللہ نے بتایا کہ وہ امتحان میں 100/100 کامیاب ہوئے. تو ان سے یہ طلب میں بھی، پہلے بیان ہی سے کہ طلب میں بھی ترک اولا نہیں ہوا ہے. تو امامت اپنے اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں. یاد رکھنا کہ اگر اولاد جاہل ہو، اولاد کلیبر نہ ہو، پوٹینشل نہ ہو، تو اس کے لیے باپ میں حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ عہدے کی سفارش کرے. آپ یہ غور کر لیجئے گا کہ اگر بچہ انڈر میٹرک ہو، باپ اسے کہیں کا گورنر، انڈر میٹرک ہو اور اس کے لیے فوج کے جنرل کی سفارش کرنے نہیں جائے گا. اسے پتا ہے کہ یہ اسے نیورو سرجن بنانے کے، اس کو ہیڈ لگا لو، میڈیکل کالج کا پرنسپل لگا لو، اس میں حوصلہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو امامت مانگی ہے، تو حضرت ابراہیم کو معلوم ہے کہ یہ جو امامت کے افتخار ہیں وہ میری ہی ذریت میں ہونے والے ہیں. بس میرے دوستو، گفتگو کو سمیٹ لو. یہ جو درود ہے، میں کیا عرض کروں آپ کے پاس، یہ کوئی 20 سال پرانی بات تو ہوگی. جعفریہ کالونی لاہور میں 19ویں ماہ رمضان کو میں نے مجلس پڑھی، اور میرے ساتھ ذاکر عاشق حسین بھی ہے، نور اللہ مرقدہ شریف، انہوں نے مجلس پڑھی. مجھے ان کے بعد پڑھنا تھا تو میں پہلے جا کر بیٹھ گیا فرش ادا پہ. تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا جو میری روح میں جذب ہو گیا ہے، اور بعد میں افطاری کے وقت میں نے ان سے بات بھی کی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ I was Hindu, then I converted to Sunni, followed by Shia. ایک سفر ہے کہ I was non-Muslim، اور پھر میں مسلم ہوا، اور یہ میرا سفر ہے. تو انہوں نے شعر پڑھا تھا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اشرے کا نچوڑ بھی ہے، اور اس پر غور کیجئے، غور کرتے چلے جائیے. انہوں نے وہاں جعفریہ کالونی میں بھرے مجمع میں پڑھا، کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر، کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر، کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر، کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر. علی کے نام کے نعرے وہی لگاتا ہے، حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر.
تو وہ تو یہ جو آخری دو مصرے ہیں یہ تو یا علی لا یحبک الا الحلالی، پیغمبر کی حدیث ہے کہ اے علی تو اس سے حلالی کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرے گا. یہ تو ان کے جذباتی پہلو ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر، کہ پورا دین درود میں بند ہے. اللہم، اللہ آ گیا، صلی علی محمد و آل محمد، کوئی پڑھنا چاہے وہ آل محمد، محمد آ گئے، آل محمد آ گئے. پورا دین صاحب اللہ اور وارثان دین. پھر توجہ فرمائیں گے، کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر. حاضر پوری معرفت کو درود کے اندر جو ہے سمو دیا گیا ہے، سمو دیا گیا. دو شعر اور ذہن میں آ رہے ہیں، انہوں نے وہ بھی وہاں پڑھے تھے کہ حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا. اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا، کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا. مل کر صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. توجہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں. بس میرے عزیزوں اگر آپ غور کیجئے گا تو درود جو ہے جن پر ہے یہ وہ فضیلت ہے. میں کنکلیوڈ کر رہا ہوں کہ امت اگر غور کرے نا کہ اللہ نے یہ نظام کیا بنایا. ہر نبی کو علیہ السلام رکھا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ محمد علیہ السلام کیوں نہیں رکھا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ کیوں رکھا؟ یاد رکھیے جو آلہ ہی ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں یہ جان بوجھ ایسے بے خبری میں نہیں کرتے. یہ جانتے ہیں کہ آلہ ہی ایک پورا ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے. یہ علیہ السلام کے بجائے پیغمبر کی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آلہ ہی سے مراد آل وہ ادارہ ہے جو بعد نبی دین کی حفاظت کرنے والا ہے، جو وارث دین ادارہ ہے، جو پاک و پاکیزہ، جنہیں اللہ نے طاہر رکھا، جنہیں اللہ نے پڑھا کر بھیجا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کو خطبہ پڑھ کے دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے تھے تو جب نہیں جاتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا؟ میں نے کسی مجلس میں مختلف تاریخی حوالے دے کر عرض کیا نا کہ حدیبیہ میں یہ حال، خندق میں یہ حال، لشکر اسامہ بن زید میں یہ حال، جب بستر موت پر تھے تو یہ حال. ایک بالکل کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوں. آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ جب وہ موجود ہوتے تھے یہ آلے ہی نکالنے والے، یعنی وہ چاہے انہوں نے نہ نکالا ہو، ان کی روٹس نہ جانے میں آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کے کس مرحلے میں ہوں. پھر توجہ کرنا، وہ جو مجمع ہوتا تھا تو ان کا کیا حال تھا، اس کا نقشہ کھینچ دوں آپ کی خدمت میں. سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ محمد کی 16ویں آیت جا کر پڑھ لیجئے کہ جب وہ ہوتے تھے تو کیا ہوتے تھے. قرآن مجید کی آیت ہے، منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. اے میرے حبیب یہ آپ کے مجمع میں منہم کچھ ایسے ہیں من یستمع الیک جو آپ کو بڑے کان لگا کے بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے. من یستمع الیک ہے موجود، بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں.
میں کیا عرض کروں کہ ہمارے پیغمبر کی شان رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آپ کمیونیکیٹ کرنے میں چاہیں تو ماؤں کے شکموں میں بات کو پہنچاتے ہیں، ڈیلیور کرنے میں خدا کے بعد بس آپ ہی ہیں، تو وہاں تو کمیونیکیشن گیپ نہیں نہ ہو سکتا، لیکن یہ اپنے اپنے صاحب اخذ کرنا اور قبولیت کے مرحلے ہیں کہ ابر رحمت برستا ہے، پھولوں پہ برستا ہے تو مہک بڑھ جاتی ہے، مردار پہ برستا ہے تو تعفن اور سمیل بڑھ جاتی ہے۔ تو پیغمبر کی قضا نہیں اللہ کر رہا ہے، پیغمبر کی شان بیان کر رہا ہے۔ منہم من یستمع الیک، اے میرے حبیب، میرے رسول، یہ آپ کو آپ کے نام کے سورے میں اللہ کہہ رہا ہے، یہ آپ کو بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب آپ کی باہرگاہ سے یہ خارج ہو کے باہر نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو جو اوتوا العلم ہیں، جنہیں اللہ نے علم لدنی دیا ہے، پتہ چلا کہ پیغمبر کے دور میں اوتوا العلم تھے اور صحابہ انہیں پہچانتے تھے، ان وارثان دین کو، ان کے علمی کیلیبر کو، ان کا آئی کیو لیول ایکویلنٹ رسول از اکول ٹو رسول مانتے تھے۔ قالوا للذین اوتوا العلم، تو وہ اوتوا العلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی ابھی رسول اللہ کیا فرما رہے تھے۔ آپ ان کے ذوق سماعت کو دیکھیے کہ موجود ہیں، لیکن یعنی اسے کہتے ہیں کہ ہیں موجود، اور نہ جانے کس کس ملک میں آواز جائے گی، لیکن میں پنجابی علاقے کا رہنے والا، تو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں گواچ، کہ یعنی گم۔ یہ نہیں ہے، پیغمبر ان کے آئی کیو لیول پہ خطاب کر رہے ہیں، لیکن ایک انسان کی عادت ہوتی ہے جب نہ سننا چاہے، جو سننا نہ چاہے، ایک تو خطبہ سنتے ہوئے رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تب ان کے کیریکٹرسٹکس یہ ہیں، اور ایک ہے موجود ہیں اور موجود نہیں بھی ہیں، تو میں دین ان سے کیسے لے لوں اور دین میں ان پہ کیسے ڈیپینڈ کر لوں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور سورہ آراف کی آیت بھی پیش نظر آ رہی ہے، 198ویں آیت۔ اب وقت نہیں رہا ورنہ میں شرح پیش کرتا، اس میں بھی یہ ہے کہ آپ انہیں سنا نہیں سکتے ہیں، یہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ تراہم ينظرون الیک، آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ توجہ رکھنا، موجود ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہیں اے پیغمبر، لیکن ہم لا یبصرون، یہ دیکھ نہیں رہے ہیں، یعنی موجود ہیں لیکن سماعت کا یہ عالم اور دیکھنے کا یہ عالم۔ توجہ ہے میرے عزیز، بس ایک چیز ضرور کروں گا کہ جو آلے ہی نکالا گیا ہے نا، تو پس منظر سے آل کو ہٹانے کے لیے، ورنہ تو پیغمبر فرما چکے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا نا کہ درود سکھایا، پھر یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ مجھ پر ابتر درود نہ بھیجو، مجھ پر ابتر درود نہ بھیجو۔ ابتر کا کیا مطلب؟ دم کا تھا۔ کہا یا رسول اللہ کیسا ہے یہ ابتر درود؟ کہا میری آل کے ذکر کے بغیر مجھ پر درود مت بھیجو، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ ہی ہوگا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امت کو پتا ہے کہ نکالا نہیں، لہذا نماز میں آل کے ساتھ اصحاب یا ازواج یا اور لفظ ایڈ نہیں کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ نماز خراب ہو جائے گی۔ نماز وہ قلعہ ہے اور جس میں درود پڑھنا واجب ہے، اور درود جو ہے وہ وارثان دین کے سٹیٹس کو محفوظ رکھے ہوئے، اسی لیے ائمہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، یہ ہماری ولایت، جس نے نماز پڑھی اس نے ولایت کو قائم کیا۔ توجہ ہے میرے عزیزوں۔ اور اگر 2-4 دقیقے زیادہ بھی ہو جائیں تو گھبرائیے گا نہیں،
دیکھیے پیغمبر نے کہا مجھ پہ اب تک درود نہ بھیجو. توجہ، کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کا ترجمہ تو فرمائیے. محمد رسول اللہ کے کیا معنی ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. بھائی تھے کیوں نہیں؟ محمد اللہ کے رسول تھے. سب کہیں گے کہ نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب آپ کی رسالت کم از کم قیامت تک جائے گی؟ ابد الآباد جائے گی آپ کی رسالت؟ تو محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جب فزیکلی موجود ہیں تب آپ نے فرمایا کہ اب تک درود نہ بھیجو. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 900 سال پرانا واقعہ ہے. 1210 عیسوی کے متولد ہیں شیخ سعدی شیرازی. شیخ سعدی شیرازی نے کتنی مشہور ربائی کہی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو یہ کہہ کر چوتھا مصرع نہیں کہہ پا رہے تھے. تو کیا معنی ہیں بلغ العلا بکمالہ؟ وہ پہنچے بلندیوں تک اپنے کمال کے ساتھ. بلغ العلا بکمال کشف الدجا بجمالہ. کشف الدجا اندھیرے دور ہو گئے آپ کے جمال کے ساتھ. وہ پہنچے بلندیوں تک اپنے کمال کے ساتھ، اندھیرے دور ہو گئے آپ کے جمال کے ساتھ. حسنت جمیع خصالہ، حسن جلوہ گر ہو گیا آپ کے خصال کے ساتھ. اب اگلا مصرع، چوتھا مصرع نہیں آ رہا ہے، سو گئے ہیں. تو دیکھا کہ پیغمبر خواب میں تشریف آئے ہیں. کون سے پیغمبر؟ تو کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا ہے. تو جس نے مجھے تو کہا کہ کیا پریشانی ہے سعدی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ 3 مصرع کہہ چکا ہوں اور چوتھا مصرع نہیں کہا جا رہا ہے. کہا کیا مصرع کہیں؟ کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو کہا سعدی کہو صلو علیہ وآلہ، درود بھیجو آپ پر آپ کی آل کے ساتھ. وہ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ، اندھیرے دور ہو گئے آپ کے جمال کے ساتھ، حسن جلوہ گر ہوا آپ کے خصال کے ساتھ. درود بھیجو آپ پر آپ کی آل کے ساتھ. توجہ فرمائے. کیا مطلب؟ کہ جس کی رسالت قیامت تک جائے گی ان کی رسالت رکی نہیں ہے. جب خود موجود تھے تب فرمایا کہ اب تک درود نہ بھیجنا. جب دنیا سے پردہ فرما لیا تب بھی کہا آل کو مت بھولنا. توجہ ہے عزیزو. بس آل کو نکالنا ایک یہ سازش ہوئی، اور دوسری اور بس آخری بات ہے کہ جو آل میں نہیں ہیں ان کو آل میں شامل کیا جائے. آل کے کیا معنی ہیں؟ آل یولو او معالن اول یولو تعویلا رجا یرج رجوعا. آل فیملی کو اور خاندان کو کہتے ہیں. یہ جو میں نے لفظ ادا کیے ہیں ظاہر ہے یہ کم از کم 1 گھنٹے کے اس کی وضاحت چاہتے ہیں، لیکن تقریباً 1 گھنٹہ ختم ہو رہا ہے اور میں بھی آج آپ سے اجازت لے لوں گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لغت میں تو آل کا مطلب ہے فیملی، آل کا مطلب نسل، آل کا مطلب اجزاء، یعنی جو جز ہیں وہ اگر رجوع کریں تو اپنے اصل کا ہی جز نکلیں. آل کا یہ مطلب. پھر تھوڑی سی توجہ فرمائیں. لیکن گھپلا اور بے ایمانی کیا کی گئی کہ آل کے معنی پیروکار. کیوں؟ تاکہ جو ہے غیر معصوم جو ہے نا انہیں آل میں لایا جا سکے. امت کو کتنی آسانی سے کہ آل کا مطلب پیرو بھی ہے. نمبر 1 تو قرآن ہی اس کو ڈینائی کرتا ہے اور اس کا رد کرتا ہے. قال رجل مؤمن من آل فرعون، سورہ مومن کی 28ویں آیت ہے. قال رجل مؤمن، اسی کے نام پہ سورہ مومن. آل فرعون میں
سے مومن مرد بولا. آل کا مطلب پیرو ہے، اگر تو آل فرعون ہو کوئی تو وہ مومن ہو سکتا ہے. تو پیرو تو ترجمہ خاندان فرعون میں سے جو یہ بولا تھا کہ کیوں موسیٰ کو قتل کرتے ہو، تو قرآن کی روح سے پیرو ترجمہ نہیں ہے. رسول اللہ جانتے تھے. آپ نے ویسے مختلف مواقع سے بتایا ہے، وہ مشکات شریف میں ہے کہ علی حسن حسین تشریف فرما تھے اور وہ کھجوروں کا ٹوکرا لایا. پیغمبر علم غیب سے جانتے تھے کہ ترجمہ کیا سے کیا کیا جائے گا، تو آپ نے مختلف طریقوں سے بتایا ہے. تو کہا صدقہ تو نام ہدیہ، ہدیہ یہ صدقہ ہے، ہدیہ ہے. آنے والے صاحب نے کہا آج ہی صدقہ میں مستانی، یہ میرے باپ کا صدقہ ہے. رسول اللہ نے وہ صحابہ کی طرف بڑھایا، اگر آ کے کہا فقال علیہ اصحاب ہی کولو، اصحاب سے کہا کہ اسے کھاؤ. ان صدقہ تھا علیہ حرام، ہم محمد آل محمد جو ہے نا ان پر صدقہ حرام ہے. یہ امت مانتی ہے. مشکات شریف تو جس کی میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ امت کے نصاب میں ٹیکسٹ بک ہے، میں داخل ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. توجہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آل اور ہیں، اصحاب اور ہیں. لیکن پیغمبر نے آخری حد تک سمجھایا ہے. آپ کو یاد ہے کہ فرشتوں کا کی خاصیت کیا ہے؟ ہم بامر ربہ یعملون. فرشتے اپنے اللہ کے کہے پر بولتے ہیں، وہ اس کے کہے پہ عمل انجام دیتے ہیں. توجہ رکھنا دوستو، اللہ کے کہے پہ تو فرشتے سرے منہ. تو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ خوریزی کرے گا اللہ، یہ ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو خوریزی کرے گا. تو وہ فرشتے خود نہیں بولے تھے، وہ اللہ ہی نے بلوایا تھا. اہل کی اہلیت اور نااہل کی نااہلیت کو جتانے کے لیے کبھی مامور من اللہ معمور ہوتا ہے کہ کوئی کرنے کا کہے اور پھر روک دے تاکہ اہل کی اہلیت ظاہر ہو جائے. نبی بھی ایسا کرتے ہیں اور فرشتے بھی ایسا کرتے ہیں. امت نے جن کو طلبگاران دین میں سب سے افضل مانا ہے، میں امت کی بات کر رہا ہوں، میں اہل بیت کے ماننے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ سمجھ گئے ہیں کہ کنہیں مانا ہے؟ پیغمبر نے، یہ متفق علیہ واقعہ ہے، 10 آیتیں سورہ مبارکہ توبہ کی دے کر انہیں بھیجا ہے مکہ کہ جسٹ اس کی ریڈنگ کر دیجئے. اب یہ کچھ منزل آگے بڑھے تھے، آپ نے پیچھے بندہ بھیج کر انہیں بلوایا اور کہا کہ آپ معزول کیے جاتے ہیں. انہیں بلوا لیا، آپ معزول کیے جاتے ہیں. بھیجا آپ نے، میں نے وہی کہا نا فرشتوں، المامور من اللہ کبھی اللہ کے کہے سے کرتا ہے تاکہ اہل کی اہلیت. اسے پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کریں گے. اس وقت میں چھوڑ رہا ہوں. بلا لیا انہوں نے، آ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے معذور فرما دیا. کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یا میں خود جاؤں یا اس کام کو وہ انجام دے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، وحی کی ہے کہ یا میں جاؤں یا رجل من اہل بیتی، یا میرے اہل بیت میں سے کوئی شخص جائے، وہ رجل من اہلی جو میرے اہل میں سے ہو، اور وہ شخص جائے کہ جو رجل منی وانا من ہو، میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہو. تو اللہ نے مجھے منع فرما دیا ہے، اللہ نے روک لیا ہے، اس لیے میں نے معزول کیا ہے. اور آپ نے پھر علی کو بھیجا. میرے عزیزوں، یہ پیغمبر نے کیوں کیا؟ پیغمبر نے سمجھانے کے لیے کیا کہ دیکھو
آل محمد اور اہلیت میں جب یہ سب سے بڑے بزرگ نہیں ہو سکتے تو آل محمد پھر کوئی بھی دوسرا بزرگ نہیں ہو سکتا۔ بس میرے عزیزو، گفتگو میں نے تمام کی۔ انہی کے دربار میں آپ جانتے ہیں نا، فاطمہ زہرا پہ درود ہے، حسن پہ درود ہے، علی پہ درود ہے، حسن پہ، حسین پہ، آل محمد پہ درود ہے نا۔ انہی کے دربار میں فاطمہ زہرا کھڑی ہے، صاحب درود۔ بس امت قیامت تک ہونے والی غور کرے کہ اللہ کہہ رہا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، صاحبان درود پر تم درود بھیجو اور پھر انہیں تسلیم بھی کر جاؤ، پھر انہیں مان بھی جاؤ۔ انصاف سے فرمائیے کہ جن کے دربار میں کھڑی ہے ان کو فاطمہ زہرا کو ماننا واجب تھا یا فاطمہ زہرا کو انہیں ماننا واجب تھا؟ وہ محکوم ہیں، بی بی فاطمہ حاکم ہیں، بی بی فاطمہ پر درود ہے۔ بس یہ عزاداری کیا ہے؟ یہی پیغام ہے کہ وہ جو صاحب درود بھی وہ فاطمہ زہرا، اس کے ساتھ امت نے کیا کیا، اس کی ذریت کے ساتھ کیا کیا۔ اہل اعزا، آج اربعین کا دن، عرض کروں وہ جو کربلا میں فاطمہ زہرا کا گلشن اجڑ گیا تھا، آج 40 دن ہو گئے۔ یہ چہلم صرف حسین کا چہلم نہیں ہے، یہ 72 کا چہلم ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، میں کیا عرض کروں، آپ دیکھتے رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قافلے اربعین کے لیے، سید الشہداء کی زری کی زیارت کے لیے پیدل مختلف نقاط سے بڑھ رہے ہیں، اور سب کی زبانوں پہ ہے ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا، اے فاطمہ زہرا ہمارا تجھ سے وعدہ ہے، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا، اے بی بی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم قیامت تک آپ کے حسین کو نہیں بھولیں گے۔ آپ نے اگر خود مشرف ہوئے ہوں دیکھا ہوگا، آپ دیکھتے بھی ہیں کہ راستے پر زائروں کی خدمت کے لیے، میں نے خود دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ڈیزگنیشن والے لوگ، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ وہ راستوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، زائروں سے جوتے مانگتے ہیں کہ زائر تو حسین کے زائر ہو، اپنا جوتا دو تاکہ ہم پالش کریں، پاؤں دبانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اے حسین، کائنات آپ پہ قربان ہونا چاہتی ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، جس پر امت درود بھیجتی تھی اس کو قتل کر دیا، اس کا کنبہ اجاڑ دیا، اس کی بہو بیٹیوں کو، اس کی بہنوں کو اسیر کر لیا۔ امت غور تو کرے، کوئی آسان بات ہے یہ؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب کربلا سے قافلہ چلا ہے تو 64 بیویاں تھیں، 46 بچے تھے۔ 64 بیویاں، 46 بچے، بے پالان کے اونٹوں پر بٹھایا گیا تھا، اور اونٹوں کو تیز دوڑنے کا حکم تھا۔ راستے میں یہ تھا کہ کوئی شب خون نہ مار دے، یا یہ کہ ہم جلدی سے حاکم کے پاس پہنچ جائیں، انعام و اکرام سے نوازے جائیں۔ بڑی تیزی سے قافلہ لے جایا گیا ہے۔ عزاداروں بچوں کو اماریوں میں نہیں بٹھایا گیا، بیویوں کو اماریوں میں نہیں بٹھایا گیا،
خدا آپ کو لے جائے اور آپ کربلا سے ترکی کی طرف جائیں اور ترکی سے کی سرحد کے ساتھ ساتھ آپ لبنان کی سرحد اور دمشق شام کی سرحد سے اترتے ہوئے دمشق تک آئیں، آپ دیکھیں گے رستے میں گمنام قبریں ہیں۔ میں عرض کروں یہ کن کی قبریں ہیں؟ قافلہ تیزی سے دوڑایا جاتا تھا اور بچے ماؤں کے کرتے پکڑے ہوتے تھے، کبھی مائیں گر کے مر جاتی تھیں، کبھی بچے گر کے مر جاتے تھے۔ صرف ایک منزل پہ قافلہ رکا ہے، سکینہ گر گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا تھا آپ کو بتاؤں؟ سکینہ کو اونٹ کی گردن سے رسیوں سے باندھ کر پھر ساتھ لے جایا گیا تھا۔ یہ بچی زندہ زندان تک پہنچ گئی، کس وجہ سے کہ اسے رسی سے اونٹ کی گردن میں باندھ دیا گیا تھا۔ اس کی اذیت کا آپ اندازہ کیجئے۔ اور سید سجاد بیمار تھے۔ سید سجاد کیسے بیمار تھے کہ اس قدر لاغر ہو گئے تھے کہ آپ کو اونٹ پر بٹھا کر آپ کی دونوں پاؤں کو اونٹ کے نیچے سے رسی گزار کے کس کے باندھ کے بٹھا دیا گیا تھا۔ جب اونٹ دوڑتے تھے کبھی سجاد دائیں طرف گر جاتے تھے، کبھی بائیں طرف گر جاتے تھے۔ عزادار و لہو لہان ہو گئے قافلے، 64 بیوییں، 46 بچے۔ عزادار جب رہائی ہوئی ہے، میں کس زبان سے عرض کروں کہ کتنے رہ گئے تھے؟ یقین مانیے 46 بچوں میں سے کوئی بچہ زندہ بچا نہیں تھا۔ آپ عظمت اہل بیت مولانا بشیر انصاری فاتح چکلا کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 128 ہے، اس پر دیکھ لیجئے۔ وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی بچہ زندہ باقی نہیں رہا تھا۔ اور مستورات کتنی بچی تھی زندہ؟ میں عرض کروں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں کوئی عدد آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، بس یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ یہ کہوں کہ اکثر بیوییں زندہ نہیں رہی تھیں، 64 میں سے کمتر بیوییں رہ گئی تھیں، بس اتنی کہ 3 محملوں میں بٹھائی جا سکیں۔ رستے میں قبر بندی والے رسول کی، یا بعض قبیلے اپنی عورتوں کو چھڑا کر لے گئے۔ اہل عزا 46 بچوں میں سے کوئی نہیں بچا۔ بی بی ام کلثوم نے یہی کہا ہے جب مدینے کے پاس پہنچی ہیں، دیوار دیکھ کر، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبالحطرات والاحزان جئنا، اے نانا کے مدینے تو ہمارا استقبال نہ کر، ہم جب تجھ سے گئے تھے ہماری مانگیں آباد تھیں، ہماری جھولیاں آباد تھیں، ہم اس عالم میں آئے ہیں کہ ہماری مانگیں ویران ہو گئیں، ہماری جھولیاں اجڑ گئیں۔ لا رجالا ولا بنینا، وہ تو میں نے مولانا بشیر انصاری کا حوالہ دیا، یہ میں نے شہزادی کے شعر کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مردوں میں کوئی نہیں بچا سوا سجاد کے، اور کوئی بچوں میں کوئی نہیں بچا۔ نانا کے مدینے ہم سب کو لٹا کر آ رہے ہیں، ہم اجڑی ہوئی حالت میں آ رہے ہیں۔ توجہ ہے میرے عزیزو، امت نے کیا سلوک کیا۔ لیکن یہ 40 کا دن، میرے عزیزو، میرے دوستو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ یہ زینب کی فتح کا دن ہے، یہ حسین کی فتح کا دن ہے۔ ارے شرائط وہ پیش کرتا ہے جو فاتح ہو۔ چند دن کے لیے بظاہر یزید کامیاب ہوا، لیکن اب یزید کو ندامت محسوس ہوئی، خوف پیدا ہوا کہ دارالامارہ کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جب امت کو پتہ چلا نا، یہ باغی نے بغاوت نہیں کی تھی، یہ خارجی نے خروج نہیں کیا تھا، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ محمد کی نوازیاں ہیں، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ ایمان زادیاں ہیں، یہ جن پہ ہم درود بھیجتے ہیں یہ وہ ہیں۔ تو اب بغاوت کے آثار ہونے لگے۔ اب یزید قتل حسین کا ابن زیاد پر اوروں پہ وہ ڈال رہا ہے، اب رہائی چاہ رہا ہے۔ تو جو ہار جاتا ہے نا وہی شرائط منظور کرتا ہے۔ اور بی بی زینب فاتح کربلا، آپ شرائط پیش کر رہے ہیں، بیٹا سجاد جا کر یزید سے کہہ دو کہ ہم
ہماری 3 شرطیں منظور کرے۔ ہم اپنے مقتولین کو روئے نہیں ہیں، ابھی تک ہم جی بھر کر اپنے پیاروں کو رو نہیں سکے ہیں، ہم مجلس نہیں کر سکے ہیں۔ ہمیں ایک گھر خالی کرا دے تاکہ ہم جی بھر کر وہاں حسین پر ماتم کر لیں۔ دوسرے یہ کہ ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر واپس کرے۔ تیسرے ہمارے لوٹے ہوئے اسباب واپس کرے۔ عزادار یزید نے قیل و قال کی ہے، لیکن صحیح یہ ہے اور تحقیق یہ ہے کہ سر حسین اور بعض علماء کے نزدیک اور شہداء کے سر واپس آئے ہیں، لیکن اس نے اسباب کے بارے میں کہا یزید نے کہ میں اسباب کیسے واپس کروں، میں اسباب واپس نہیں کر سکتا، وہ تو لوگ لوٹ کر لے گئے۔ سید سجاد آپ مجھ سے ان کی قیمت لے لیں، خوں بہا لے لیں۔ امام کھڑے ہو گئے، جلال کا عالم کا یزید، تو ان اسباب کی قیمت دے سکتا ہے؟ تیرے خزانوں میں اتنی اہمیت ہے؟ ہم وہی اسباب لیں گے، تجھے نہیں خبر وہ کیسے تبرکات ہیں؟ ان تبرکات میں میری دادی فاطمہ کی چادر ہے، میری جدہ فاطمہ کا چرخہ ہے، میری دادی فاطمہ کا سیاہ ہوا حسین کا کرتا ہے۔ وہ تبرکات ہم واپس لیں گے۔ عزاداروں اس نے بھیج کر لوٹے ہوئے سامان کو منگایا ہے ایک گٹھری بن کر۔ وہ تبرکات سید سجاد کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ سید سجاد نے پھوپھی کو بلایا، کہا پھوپھی اماں آئیے، تبرکات آئے ہیں۔ عزاداروں گٹھری کھولی گئی، بی بی زینب نے ایک ایک تبرکات نکالا۔ اے بھابھی لیلا آؤ آپ کی چادر آئی ہے، اے بھابھی روار آؤ آپ کی چادر آئی ہے۔ پھر ایک مرتبہ گٹھری کے نیچے سے میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا، ایک چھوٹی سی چادر نکلی اور 2 گندے نکلے۔ کہا بھابھی روار سکینہ کی چادر آئی ہے، سکینہ کی چادر آئی ہے۔ رباب نے چادر کو لیا، گندوں کو لیا، جا کر قبر سکینہ پر پھیلا دیا۔ اہل عزا دمشق میں 3 روز تک علی کی شہزادی ماتم کرتی رہی۔ دمشق کی عورتیں آئیں، دیہات کی عورتیں آئیں، بس قافلہ تیار ہوا، محملیں سجی ہوئی آئیں۔ آپ نے کہا ایسے یہ سجاد یزید سے کہہ دو میں ان رنگین محملوں میں نہیں بیٹھوں گی، انہیں سیاہ پوشی کے ساتھ ان محملوں میں سیاہ پردے لگا دے۔ اس لیے ہم جس قریے سے گزرے، جس دیہات سے گزرے، ہم کربلا تک جاتے ہوئے، ہم مدینے تک جاتے ہوئے جو بھی دیکھے وہ سمجھ جائے حسین کے عزادار گزر۔ بس اہل عزا دمشق کی عورتیں آ گئیں، محملوں میں بیویاں بیٹھنے لگی۔ اس وقت بی بی زینب نے کہا ہے دمشق کی عورتوں، میں تمہارے شہر میں قید رہی، میں تم سے کچھ نہیں کہتی ہوں، کچھ مطالبہ نہیں کرتی ہوں، لیکن جاتے ہوئے گزارش کرتی ہوں، ایک درخواست کرتی ہوں اور بڑی بات نہیں کہتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ دیکھو روزانہ نہیں، دیکھو اس قید خانے میں میری ایک بچی کی قبر ہے جو اندھیرے سے بہت گھبراتی تھی۔ دیکھو جب کبھی تمہیں کام سے فرصت ملے تو اس کی قبر پر آ کر چراغ جلا دینا، اور دیکھو یہ بہت پیاسی تھی، اس کی قبر پر پانی چھڑک دینا۔ بس اہل عزا قافلہ چلا۔ 20 سفر کو یہ قافلہ کربلا معلی پہنچا ہے۔ بس 2 جملوں کی زحمت ہے، میں یہ تمام کر دوں گا۔ 20 سفر کو یک وقت 2 قافلے، سیم ڈے اور سیم وقت میں، سیم ٹائم میں، اور تھوڑے سے وقفے سے مدینے کی طرف سے صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری اور ان کے غلام عطیہ کا قافلہ،
اور دمشق کی طرف سے زینب کبریٰ اور سید سجاد کا قافلہ. بس اہل ادا سنیں گے اور میں آپ سے اجازت لے لوں گا. پہلے پہنچے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری اور آپ نے فرات سے غسل کیا, خوشبو لگائی, ننگے پاؤں ہو گئے, عطیہ نابینا ہو گئے تھے نا, کہا کہ مجھے قبر حسین پر لے چل. کہا آقا یہاں کئی قبریں ہیں, مجھے آپ کے آقا کی قبر پہچانی نہیں جا رہی ہے. کہا نہیں تو مجھے ان قبروں کے درمیان لے چل. قبروں پہ لے جا کر درمیان میں کھڑا کر دیا اور اس وقت جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ الحسین, مدینہ میں تو آپ جواب دیتے تھے ادادارو بعید نہیں ہے کہ صحابی کو جواب سلام آیا ہو. بس اہل ادا ادھر سے بی بی زینب کا قافلہ. بی بی زینب نے سید سجاد سے کہا سجاد میرے بھائی کی قبروں کے پاس کچھ نامحرم بیٹھے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے ہیں, آپ بشیر سے کہیے کہ انہیں ان قبروں سے ہٹا دے, ان قبروں سے ہٹا دے. سید سجاد نے بشیر کو بھیجا. اہل ادا بشیر قبروں کے پاس گیا, جا کر کہا کہ شیخ آپ اس قبر سے ہٹ جائیے, آپ یہاں سے ہٹ جائیے. جابر بن عبداللہ انصاری نابینا ہیں, سر کو اٹھا کر کہا کہ تم کس کو کہہ رہے ہو, تم مجھ کو قبر حسین سے علیحدہ کر رہے ہو, پتا بھی ہے کہ میں کون ہوں, میں کون ہوں. کہا کون آیا ہے جو تم مجھے قبر سے ہٹا رہے ہو. تو بشیر نے کہا اس قبر کو جانتے ہو کس کی قبر ہے. کہا یہی تو میرے سید سردار حسین کی قبر ہے. بشیر نے کہا اسی کی بہن آئی ہے. قیدیں چھوٹ گئی, اسی کی بہن آئی ہے. عزادارو صحابی رسول حق پہچاننے والا قبر حسین سے اٹھا, جھاڑیوں میں چھپنے لگا, جھاڑیوں میں چھپنے لگا. بی بی زینب آگے بڑھی, آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا. ایک ہی جملہ, حسین مجھے معاف کر دینا, میں تیری امانت, تیری سکینہ قید خانے میں چھوڑ آئی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. کیسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا, کیسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا, کیسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا, سجاد نے گردن کو جھکایا ہوگا, ایسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا, کیسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا. جو زنجیروں سے سانس باکر کی اکھڑتی تھی, جو زنجیروں سے ہر گھڑی کس طرح جھک جھک کے بچایا ہوگا, کیسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا, کیسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا. درس کربل ہے تیرے صبر پہ حیران عابد, درس کربل ہے تیرے صبر پہ حیران عابد, کیسے احمد کی شبیہوں کو لٹایا ہوگا,
زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا کربلا وہی سکیفہ ہے جسے لاج نہیں کربلا وہی سکیفہ ہے جسے لاج نہیں کیسے دروازہ عصمت کو بچایا ہوگا کیسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا کیسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا بدراب سید سجاد کہو اے قاسم بدراب سید سجاد کہو اے قاسم منتقم ذات نے یہ غم نہ بھلایا ہوگا کیسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا کیسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا کیسے سجاد نے گردن کو جھکایا ہوگا کیسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا کیسے زنجیروں میں عابد کو چلایا ہوگا